آپ جانتے ہیں نا کوے کا رنگ بڑا کالا سیاہ ہوتا ہے، مگر وہ بڑا خوش تھا، بہت انجوائے کر رہا تھا لائف کو، طرح طرح کے کھانے کھاتا اور رات ہوتی تو کسی بھی خوشبودار درخت پر جا کر رات بسر کرتا، انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو۔ اچانک اس کی نظر ایک سفید کبوتر پر پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کالا اور یہ سفید، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، مجھ سے زیادہ خوش تو یہ ہوگا۔ اب اسی خیال میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسے رات کو نیند بھی نہ آیا۔ ایک دن وہ کبوتر کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا رنگ سفید ہے اور میں تو کالا ہوں، تم سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہوگا۔ کبوتر نے کہا پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے تو دو رنگ ہیں، میرے پاس تو ایک ہی رنگ تھا۔ تو طوطا زیادہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ خوش ہے، وہ زیادہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ اب کوا کبوتر کو چھوڑ کر طوطے کے پاس پہنچ گیا، کہا طوطے تم تو زیادہ انجوائے کرتے ہوگے، کتنے خوش ہوگے کہ تمہارے پاس تو دو رنگ ہیں جسم پر، تمہاری باڈی بہت خوبصورت لگتی ہوگی۔ تو طوطا کہتا ہے کہ پہلے تو میں لائف کو بڑا انجوائے کرتا تھا کہ واقعی میں بڑا رنگ برنگی ہوں، مگر جب میں نے مور کو دیکھا نا تو مور تو کئی سارے رنگ لیے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب کوا اڑتے اڑتے پہنچ گیا مور کے پاس۔ مور چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں موجود تھا۔ پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ مور کو دیکھنے آئے تھے۔ جب سارے لوگ دیکھ کر چلے گئے تو کوا مور کے پاس گیا کہ اے مور ذرا یہ تو بتاؤ تم کتنے خوش ہو، کتنے رنگ ہیں تمہارے پاس، تم کتنے خوبصورت ہو۔ مور کہتا ہے پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بہت خوبصورت ہوں، مگر پھر میں نے غور کیا کہ اسی خوبصورتی کی وجہ سے تو چڑیا گھر میں قید ہو گیا ہوں، روزانہ ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے بڑا غور کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ کوا ہی ایک پرندہ ایسا ہے جو چڑیا گھر میں قید نہیں ہوتا، اس کو کوئی قید نہیں کرتا۔ ناظرین، کوے نے جب یہ سنا تو اسے احساس ہوا کہ میں بھی اپنی جگہ پر واقعی خوش نصیب ہوں۔ اب یہاں بظاہر تو یہ ایک فرضی واقعہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی کو ہم سے زیادہ والے کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی چیزیں کمتر نظر آنے لگتی ہیں، اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی، اپنی سائیکل وہ ہمیں بڑی کمتر لگتی ہے جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھتے ہیں، کسی کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے بلکہ اس پر شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو پریشان ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہی ہے، کمپیریزن کرنا ہی ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں نا۔ کئی لوگ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت خوشحال رکھا ہے، جی ہاں اب بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں تو آگے والوں کو دیکھ کر ڈیمورلائز ہونا ہوتا ہے۔ شکر ادا کیجئے، اور سبحان اللہ، میرے رب کا تو وعدہ بھی ہے نا قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو وہ اور عطا فرماتا ہے، آپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی حکایت ہے، اللہ کرے اس سے سبق لیں، ناشکری چھوڑ دیں اور شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، کاروبار دیا ہے، گھر دیا ہے، کئیوں کو گاڑی دی ہے، رب نے اولاد دی ہے، صحت دی ہے، کیا کچھ نہیں دیا مولا نے۔ ان نعمتوں کے جواب میں جس عبادت کا کیا جانا ضروری ہے، آج اس عبادت کے بارے میں سنیں گے۔ خدائے احکم الحاکمین کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہے، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا اعلان خود خدائے حنان و منان عز و جل نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے ناشتہ کیا ہوگا، ایک لقمہ جو ہم روٹی کا سالن میں ڈبو کر اپنے منہ تک لے جاتے ہیں،
کبھی اس نعمت کا اندازہ کیا ہم نے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک لقمے میں ایک نعمت نہیں بلکہ بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں. کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل کی جا سکے. لہذا غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک اینالائز پیش کرتا ہوں، ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں. آج جو ہم نے ناشتے میں روٹی اگر کھائی ہے، وہ روٹی کا لقمہ، وہ مختصر سالن ہم تک کیسے پہنچا؟ یاد رکھیے، لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن. روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی یا گوشت سے تیار ہوتا ہے. جن جانوروں کے گوشت سے سالن تیار ہوتا ہے ان کی نشو نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے. سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے. المختصر، روٹی اور سالن دونوں کا حصول زمینی پیداوار ایگریکلچر پروڈکشن سے موقوف ہے. اور زرعی پیداوار کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے یہاں پر زمیندار اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ زرعی پیداوار کے لیے زمین اور آسمان کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت ضروری، اور اسی طرح سورج کی کرنوں کی ضرورت، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے. سمندروں کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے بادل بنتے ہیں، اس سے بارش ہوتی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے. اب کاٹنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. اب اس مشینری سے اس کو جناب کاٹا جاتا ہے، مشینری سے گندم کے چھلکے کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں کے لیے فلور ملز تک پہنچایا جاتا ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گندم پیسنے کے بعد سالن پکانے کے لیے برتنوں کی اور اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. قربان جائیے خدائے رحمان کی نعمتوں پر، اس کی عطاؤں پر، کہ اس نے زمین میں ایسے معدنیات بھی لوہے کے رکھے ہیں کہ اس سے آئرن نکلا، اس آئرن کے ذریعے یہ برتن بنے، یہ مشینریز بنی، یہ گاڑیاں بنی، جس کے ذریعے اناج ہم تک پہنچنے لگا. اب اس کے بعد اس رب نے اسی زمین کے اندر ایندھن بھی رکھا، آئل بھی دیا، ہمیں فیول کی نعمت بھی اس نے عطا کی، جس کے ذریعے یہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہمارے لیے آسان ہو گئی. قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، پھر میرے رب نے جنگلات میں درخت اگا دیے. الغرض، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و بادل، سمندر و دریا، بارش و ہوائیں، اناج اور سبزیاں، یہ سب چیزیں ایک لقمے کی تیاری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ایوری مورسل، ہر لقمہ ہمیں رب کی عظیم نعمتوں کی یاد دلاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے. اور اب آئیے، فقط ایسا نہیں کہ اس لقمے کو کھانے سے پہلے نعمتوں کا کردار ہے، یہ لقمہ آپ نے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا، یہ ہاتھ بھی تو نعمت ہے. ارے جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھو کھانا کیسے کھاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب، منہ میں لقمہ چلا گیا، اس لقمے کو چبانے کی جو صلاحیت رب نے عطا کی، جن بیچاروں کے دانت نہیں ہیں وہ کیسے لقمہ چبائیں گے؟ اب لقمہ چبانے کے بعد سائنٹسٹ کہتے ہیں پروردگار عالم نے قدرتی طور پر آپ کے سیلوا کے اندر، آپ کے تھوک کے اندر وہ غذائیت اور وہ ہاضمے کی صلاحیت پیدا کر دی کہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو تھوک اس میں شامل ہو کر اس کے ہاضمے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ لقمہ پیٹ میں گیا، پیٹ میں جانے کے بعد ایک الگ مشینری ہے، بندے نے تو کھانا کھا کر پیٹ میں پہنچا دیا، اب ایک الگ آرگنائز ایک ایسی فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے جو اب ان لقموں کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ڈائجسٹ کر رہی ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسی کھانے سے خون بھی بن رہا ہے، اسی کھانے سے ہڈیوں کو بھی نشو نما ہو رہی ہے. یہی کھانا جو پیٹ میں گیا اس سے وٹامنز بن رہے ہیں، اس سے انسان کو قوت حاصل ہو رہی ہے. اور جو کھانا بچ کر کام کا نہیں، اس کے پارٹس جو ہیں اس کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ آرگنائز فیکٹری جسم کے اندر ہونا، یہ سارے پارٹس کا اپنا کام کرنا، یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے آج فقط آپ کے بریک فاسٹ کو مختصر اینالائز کیا ہے.
آپ کی ہول لائف کو اینالائز نہیں کیا. رب کی نعمتیں کتنی، ارے اس کا کاؤنٹ ہم نہیں کر سکتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہ نعمتیں ہم سے کیا سوال کر رہی ہیں؟ میرے رب نے تو یہ سب کچھ عطا کیا ہے. Now what we have to do، اب ہمیں اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندے کی ہر سانس رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو جائے. کھائے تو رب کے لیے، پیے تو رب کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، دیکھے تو مالک کریم کے لیے، سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، بولے تو رب تعالیٰ کے لیے، وہ سوئے تو اپنے رب کے لیے، وہ جاگے تو اپنے رب کے لیے. اس کا جینا اور مرنا اپنے مالک کریم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو فقط ایک لقمے کی بات ہے. ایک طرف تو ظاہری نعمتیں ہیں، اب باطنی نعمتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے وہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے. اور گویا بندہ رب کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے. اوپر نگاہ اٹھائے تو اسی کی نعمتوں کے دلکش نظارے ہیں، نیچے دیکھے تو اس کی نعمتوں کے جال بچھے ہیں، دائیں دیکھے تو اس کی نعمتیں، بائیں دیکھے تو اس کی نعمتیں، آگے دیکھے تو اس کی نعمتیں، پیچھے مڑ کر نظر کرے تو اس کی نعمتیں. بلکہ سچ تو یہ ہے یہ دیکھنا بھی اس کی نعمت ہے. آنکھیں دی تو رب نے، ہم نے دیکھا نا، یہ آنکھیں اس کی نعمت ہے. پیے تو پینا نعمت، سوئے تو سونا نعمت، جاگے تو جاگنا نعمت، بولے تو بولنا نعمت، سنے تو سننا نعمت، ارے پہننے تو پہننا نعمت. میرے پیارے صاحب، اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا نعمت ہے، اگر کچھ اچھا سمجھتا ہے تو سمجھنا بھی نعمت ہے. اور جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب اور آفت ہے. اب میں نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو جس عبادت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم تو نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. اب جواب کیا ہے ان نعمتوں کا؟ ان نعمتوں کے بارے میں ہم پر اب کیا لازم ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بینگ اے مسلم ہم سب پر یہ لازم ہے کہ شکر رب کی بارگاہ میں بجا لاتے رہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اور یاد رکھیے جن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر نعمت یہ برکتی رہتی ہے. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو پہلے اولاد کے لیے روتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، اب اولاد ہو گئی تو اولاد ہونے کے بعد رو رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو مال کمانے کے لیے روتے تھے، اب جب پیسہ آ گیا تو سکون کے لیے رو رہے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو منصب کے لیے، جو کسی اسٹیٹس کے لیے تڑپتے تھے، آج اسٹیٹس مل گیا تو جان بچانے کی پریشانی ساتھ آ گئی ہے. Now we have to decide، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نعمت کو رحمت رہنے دینا ہے، رب کی عطا کی گئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت رہنے دینا ہے، یا ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے، ان نعمتوں کی ناشکری کر کے انہی نعمتوں کو عذاب میں کنورٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم سب نے کرنا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتے رہے. چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو خواہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ عز و جل کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو. صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر واجب ہے. تفسیر بیضاوی میں اس کے تحت لکھا ہے، عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی. اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے.
شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب کی اطاعت ہے، شکر بذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ اس میں یعنی نعمتوں میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی اسے کوئی آفت، اس کی نعمتوں میں کوئی ڈکریز نہیں ہوگی، کنٹینیوس وہ نعمتیں رہیں گی اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اناج کو بڑا ضائع کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو یہاں مجھے سن رہے ہیں دعوتوں کے اندر، آج ہمارے دسترخوان پر جتنا اناج ضائع ہوتا ہے کبھی ہم نے اس کا تصور کیا؟ اگر آج وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں جو یہاں گجرات کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں بعد میں وہ سنیں، خدا را اناج کی تعظیم کیجئے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کی دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کہ اس سے کئی غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ غریب پورے مہینے میں اتنا نہیں کما کے کھا سکتا جتنا آپ کے دسترخوان سے کھانا نیچے پھینک جاتا ہے۔ ایسا مت کیجئے، یہ رب کی نعمت ہے۔ آئیے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر میرے آقا نے پہنچا۔ پہنچنے کے بعد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ پوچھئے بزرگوں سے، آج یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں کہ پہلے تھوڑا کماتے تھے، بڑا بچتا تھا، پورا گھر کھا لیتا تھا، کھانا پکاتے تھے ختم نہیں ہوتا تھا، سب لوگ کھاتے رہتے تھے، بڑی برکت تھی۔ آج زیادہ کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، آج گھر میں اناج میں برکت نہیں ہے۔ ارے ہم ہی نے تو اناج کی ویلیو ختم کر دی، ہم ہی نے تو روٹی کا ادب ختم کر دیا۔ یہاں فقط اناج کا نہیں بلکہ ہر رب کی نعمت کا ہمیں احتیاط اور اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا آقا فرماتے نعمتوں کا احترام کیا کرو، جب یہ جاتی ہے نا پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہم نے پانی کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، کس قدر پانی ضائع کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں پانی کی قلت آ گئی، اگر ہم کفایت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب کی اس نعمت کا استعمال کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ پانی کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک کو دیکھ لیجئے، سارا دن لائٹیں پنکھے جلتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں پھر بھی جلتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب اللہ نے بڑا دیا ہے ہم بل پے کر دیں گے، نہیں، یہ رب کی نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجئے۔ اگر مسجدوں میں لوگ، کمیٹی والے، مسجدوں کے امام اور اس طرح کے لوگ مجھے سنیں تو یاد رکھیے وقف کے مال سے اگر ایکسٹرا بجلی آپ نے جلائی، وہاں ضرورت نہ تھی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ وقف کا مال ہے۔ تو ہمیں مسجدوں میں، ہمیں مدارس میں، ہمیں جامعات میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی احتیاط کیجیے۔ جس کمرے میں لائٹ کی ضرورت نہیں، جس کمرے میں پنکھے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں ہے وہاں پر، وہاں بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہاں بھی پنکھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو رب نے دیا ہے، ارے اس نعمت کا احترام کیجیے تو رب اس میں برکت عطا فرما دے گا، اور یہ ہر نعمت میں ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کنٹینیو بھی رہے،
بلکہ اس میں انکریمنٹ بھی ہوتے رہے، وہ زیادہ ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک فارمولہ پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا۔ جس کو شکر مل جاتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ کیوں کہ رب نے قرآن میں فرمایا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ قربان جائیے رب کے، نعمتیں دی، شکر ادا کرو، رب اور عطا فرمائے گا۔ پھر بھی بندہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ آج کسی کو مشکل آ جائے، آج کسی کو پریشانی آ جائے تو بندے کی زبان شکوہ کرتے نہیں تھکتی۔ حالانکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری دعا کیا ہوتی۔ میرے آقا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی اس طرح دعا مانگتے رہنے چاہیے۔ یہ عافیتیں جس سے پھر جائے نا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم زوال نعمت سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں تو تو نے عافیتیں عطا کی ہیں، ان عافیتوں کو ہم سے نہ پھیرنا۔ مولا ہمیشہ اپنا لطف و کرم ہم پر جاری رکھنا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند آیات اور احادیث کے ذریعے میں نے یہ میسج آپ کی بارگاہ میں کنوے کرنے کی کوشش کی کہ جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تب تک اس پر نعمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اس کی نعمتیں زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اور اب رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا۔ آج کسی سے ملیے، بالخصوص یہاں بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، جب ان سے بات کی جائے کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جناب، آج کل بزنس بڑا ٹھنڈا جا رہا ہے، آج کل جناب ایکسپورٹ کرتے ہیں، پہلے بڑا نفع ہوتا تھا، آج کل پروفٹ ریشیو بڑا کم ہو گیا ہے، آج کل را مٹیریل بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، اس لیے ہمارا بزنس بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے۔ ارے کبھی کسی کے پوچھنے پر آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے رب نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میرے مالک نے مجھ پر عافیتوں کے در کھولے ہوئے ہیں، میرے رب نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا ہے۔ یہ زبان شکوہ تو کرتی ہے، شکر نہیں کرتی۔ آج تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ساری دنیا کو بتانا ضروری ہے، میرے سر میں درد ہے، میں بڑا بیمار ہوں۔ ارے وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے جو آپ کا علاج کر دے گا، آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر لیتے تو آپ کو صبر کی نیکیاں مل جاتی، رب کی رضا مل جاتی۔ آپ بتائیے مجھے، قرآن مجید پورا پڑھ لیجئے، کہیں آپ یہ نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ مالداروں کے ساتھ ہے، کہیں نہیں سنو گے کہ رب تعالیٰ پیسے والوں کے ساتھ ہے، رب تعالیٰ دنیا میں اقتدار رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کیجئے، مشکل ہے، پریشانی ہے، صبر کیجئے، شکر کیجئے۔ یہاں پولیٹیشین موجود ہیں، معذرت کے ساتھ آج عوام چاہتی ہے کہ ہمارا پولیٹیشین سے رابطہ مضبوط ہو جائے، کسی ایم پی اے ایم این اے منسٹر سے بات اچھی ہو جائے گی، تو مشکل وقت آئے گا تو آسانی سے نکل جائے گا، کوئی پریشانی ہوگی تو ان سے تعلق واسطہ کام آ جائے گا۔ میں یہاں موجود ایک ایک اسلامی بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل مشکل رہے گی۔ ارے کیوں دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اس رب سے ناتا کیوں نہیں جوڑ لیتے جو حل المشکلات ہے، جو دافع الولیات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو قاضی الحاجات ہے؟ ساری دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ ہی کر لو، مشکل آ جائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ ارے جب اس کی طرف سے کرم نوازی ہوگی تو سارے مسئلے دور ہو جائیں گے۔ ہماری مینٹل اپروچ، ہمارا ذہن اگر یہ صحیح بن جائے کہ رب کی نعمت ملے تو شکر ادا کریں، مشکل آ جائے تو صبر ادا کریں، اور پھر دیکھیں رب کیسی مدد فرماتا ہے،
پھر دیکھیے رب کیسے انعام عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا بڑا تنگ دست ہوں, مال و دولت نہیں ہے, مسکینی کی زندگی گزر رہی ہے. ان بزرگ کو بڑا تعجب ہوا, اللہ والے تھے. کہنے لگے اچھا ایسا کرو, یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ مجھے دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا نہیں نہیں, یہ تو میں آنکھیں نہیں دے سکتا. اچھا پھر ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو, اس کے 2 لاکھ روپے لے لو. کہا نہیں نہیں میں ہاتھ نہیں دوں گا. اچھا پھر ایک پیر دے دو, اس کے 2 لاکھ روپے لے لو. کہتا نہیں میں پیر بھی نہیں دوں گا. اچھا پھر چلو کچھ نہیں تو زبان کاٹ لیتے ہیں, اس کے 5 لاکھ لے لو. کہنے لگا نہیں یہ بھی نہیں دوں گا. اچھا ایک کان دے دو, اس کے 2-3 لاکھ لے لو. یہ بزرگ گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا. بزرگ کہتے ہیں لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو, بولتے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. ارے پوچھو اس سے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے کیسے زندگی گزارتا ہے, اندھا کیسے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے عید کا دن آتا ہوگا, آج عید کے دن ہمارے بچے میٹھے میٹھے پیارے پیارے کتنے اچھے لگتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آ کر کہتے ہیں ابو جان دیکھیے ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں, عیدی دیتے ہیں. اندھے کے بھی تو بچے ہوتے ہیں, عید کے دن اس کا بھی تو بچہ کہتا ہوگا ابو دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں. کیسی حسرت ہوتی ہوگی اس کو. آج مزارات اولیاء دیکھ کر آپ برکتیں حاصل کرتے ہیں, وہ اندھا تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر کسی بغیر آنکھ والے نابینا کو سفر حرمین طیبین ہی نصیب ہو جائے, وہ کعبہ جس کو دیکھنے کی سب کو تمنا ہے, اس کعبہ شریف کے سامنے جا کر ہم تو دیدار کر کے دعائیں مانگتے ہیں. وہ اندھا کیسی حسرت میں آتا ہوگا کہ مولا آنکھیں دی ہوتی تو میں بھی کعبہ دیکھ لیتا. جب گنبد خضرا پر قافلہ پہنچتا ہوگا اور قافلے والے اعلان کرتے ہوں گے خوش نصیبو پیارا پیارا گنبد خضرا دیکھ لو, نبی کا روزہ دیکھ لو, اس اندھے پر کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں بھی مدینہ دیکھتا. ارے مجھے بتائیے یہاں 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال کی عمر کے اسلامی بھائی موجود ہیں, اتنی زندگی گزر گئی, کبھی اس آنکھ کا شکر ادا کیا؟ ہم اندھے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے, نابینا بچے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے تو نہیں مانگا تھا رب سے مولا مجھے آنکھ والا بنانا, میرے رب نے بن مانگے آنکھیں عطا کر دی, اور میری زبان اس کا شکر ادا نہیں کرتی. ہاتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, پوچھئے اس سے جس کے ہاتھ نہیں ہے کیسے زندگی گزارتا ہے. رب نے بن مانگے ہاتھ عطا کر دیے. یہ پیر جس سے ساری دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں, پوچھئے اس سے جو لنگڑا ہے بیچارہ ویل چیئر پر یا بے ساکھیوں پر زندگی گزارتا ہے, میرے رب نے یہ پیر سلامت دیے. آج بڑی اچھی بات کرتا ہوں, لوگ میری بات توجہ سے سنتے ہیں. یہ زبان میرے رب نے عطا کی, گونگے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, بار بار بیچارے اشارے کرتے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں سمجھتا, پھر اشارہ کرتے ہیں, پھر کوئی نہیں سمجھتا, بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں کہ میری بات تو سمجھ لو, میری بات کو کیچ تو کر لو, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ہمارے رب نے ہمیں زبان کی نعمت عطا کی ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, اتنی زندگی میں کتنی بار زبان کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ کتنی بار ہاتھوں کی نعمت کا شکر ادا کیا آپ نے؟ کتنی بار پیروں کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ بلکہ خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف, رب نے جو ایمان کی نعمت عطا کی ہے نا, ارے اسی نعمت پر ساری زندگی سجدے میں رہتے, کوئی اور کام نہ کرتے تو یہ بھی رب کا ہم شکر ادا نہ کر سکتے. ارے آج کافر کے گھر میں بھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے, ذرا سوچیے ہم بھی تو کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو سکتے تھے. کتنے کنورٹ ہوتے ہیں, طرح طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے گھروں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہی مذہب اختیار کرتے ہیں اور اسی پر موت آ جاتی ہے. بہت کم ریئر کیسز ہوتا ہے جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں. ہم نے دعا تو نہیں کی تھی, دنیا میں آنے سے پہلے یہ مانگا تو نہیں تھا کہ مولا مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے. رب کا احسان دیکھیے, رب نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دیا, ایمان کی دولت بغیر مانگے عطا کر دی. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کتنی بار آج تک آپ نے رب سے ایمان کی دولت پر شکر ادا کیا؟ پھر
ایک اور بڑی نعمت، رب نے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنا دیا. ارے یہ کوئی چھوٹی سعادت ہے؟ ارے نبی کا امتی بننے کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں، اور ہم بے مانگے نبی کے امتی بن گئے. آقا کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے وہ آقا عطا کیے جب دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. جب معراج کی شب گئے، اس گناہگار امت کو نہ بھولے. جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، قبر انور میں اتارا جا رہا ہے، اس وقت بھی لبہائے مبارکہ کو جنبش ہے اور اپنی امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام نبیوں کو نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروں. ہم نے تو نہ دعا کی تھی کہ مولا نبی کا امتی بنانا، بے مانگے وداؤٹ اینی کوسچن ہمارے رب نے آقا کا امتی بنا دیا. کتنی بار اس نعمت کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں، شکر ادا کرنے والی ہمارے پاس زبان نہیں. زبان ہے تو شکوے کرتی ہے، بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی بیماریاں ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ناشکری کرتے رہو گے تو کاروبار ٹھپ ہوتا رہے گا. یہ ناشکری کرتے رہو گے بیماریاں بڑھتی رہیں گی. یہ ناشکری کرتے رہو گے مصیبتیں آتی رہیں گی. شکر گزار بن جاؤ، عافیتیں آتی رہیں گی. اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، رب کی نعمتوں کا سایہ تم پر ہو جائے گا. آج کے اس اجتماع کی برکت سے نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم رب کی ناشکری نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمیشہ رب کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اب بیان کے شروع میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ شکر کرنا کیسے. فقط شکر کی تسبیح نہیں، اچھی بات ہے، آپ الحمدللہ رب کی بارگاہ میں کہتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر پریکٹیکلی شکر ادا کرنا ہے. اور رب کی بارگاہ میں پریکٹیکلی شکر کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے اور اس کو ناراض نہیں کرنا. تو آئیے اس کی بارگاہ میں پریکٹیکلی شکر ادا کرنے کی نیت سے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، بھرپور نعرہ لگائیے کہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، فلمیں ڈراؤنے گانے باجے نہیں دیکھیں گے، چہرے پر داڑھی کی سنت سجائیں گے، سر پر امامے کا تاج سجائیں گے. اور ان پریکٹیکلی شکر یعنی عبادتوں میں پرماننٹلی پریکٹس حاصل کرنے کے لیے آپ تو جانتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو پرٹیکولرلی عبادتوں کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے لیے میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. مدنی قافلہ یوں سمجھ لیجئے ہمیں شکر کرنے کی تربیت دیتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو تہجد پڑھوا کر شکر ادا کرواتا ہے. پھر مسلمانوں کو صدائے مدینہ لگانے کے لیے جب باہر جاتے ہیں تو پیروں کا شکر ادا ہوتا ہے، زبان کا شکر ادا ہو جاتا ہے. رب نے پیر دیے، چلو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں. فجر کا وقت آتا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے آنکھوں کا شکر ادا کرنے کا تحفہ دیتا ہے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہاتھوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. گویا ہر لمحہ مدنی قافلے میں جسم کے تمام اعضاء کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ بڑے بیزی ہیں، بڑے مصروف لوگ ہیں، بڑے جناب آپ کی بیزی لائف ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بیزی لائف میں سے مدنی قافلے کے سفر کے لیے وقت نکالیے تاکہ وہ جب سفر آئے، جب ساری بیزی لائف چھوڑ کر اکیلے جانا ہے، اس سفر کی تیاری کے لیے یہ سفر کر لیجئے. انشاءاللہ وہ سفر آسان ہو جائے گا. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مالک کریم آج کے اجتماع کی برکت سے ہم سب کو اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.